اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ادریس الرحمان ولاگ اور میں ہوں ادریس الرحمان۔ آج ہے 1 دسمبر 2022، تقریباً یعنی ایک ہفتے کے بعد اس حکومت کو، یعنی جو مسلم لیگ نواز کی اتحادی حکومت ہے جس کے وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف ہیں، ان کو 7 ماہ ہو جائیں گے۔ اور اس موقع پہ میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں پاکستان مسلم لیگ کے سپورٹرز کو، پاکستان مسلم لیگ سے وابستہ افراد کو، اور ان صحافیوں کو، ان ویلاگرز کو جو پچھلے کافی عرصے سے یہ سر توڑ کوشش کر رہے تھے اپنے ویلاگز میں کہ آرمی چیف کی تعیناتی میاں محمد نواز شریف ہی کریں گے، تو ان سب کو مبارک ہو۔ پی ٹی آئی کے رہنماؤں کو، پی ٹی آئی سے وابستہ لوگوں کو، اور پی ٹی آئی کی حمایت میں جو بات کرنے والے صحافی اور ویلاگرز ہیں ان کو بھی مبارک ہو کہ جن کے خیال میں عمران خان نے آخری موقع پہ اپنی رائے شامل کر کے جنرل سید عاصم منیر کی آرمی چیف کی تعیناتی میں اپنا بھی سپورٹ ڈال دی ہے، ان سب کو مبارک ہو۔ کیونکہ پچھلے سال بھر سے یا زیادہ عرصے سے یہ کانسپریسیز تھیوری جو ہیں فلوٹ ہوتی رہی ہیں اور انہوں نے بڑی تقویت حاصل کی ہے، اور اسی جواز کے اوپر پاکستان میں حکومت بھی تبدیل کی گئی کہ عمران خان، اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان اور اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض حمید مل کر یہ سازش کر رہے تھے کہ جنرل باجوہ کو ہٹا کر جنرل فیض حمید کو آرمی چیف بنایا جائے، اور پھر آئین کے اندر اور اپوزیشن کا صفایا کیا جائے، اور آئین کے اندر کوئی ایسی تبدیلیاں کی جائیں جس سے یہ ملک کا نظام صدارتی بن جائے، اور اس میں 15 سال تک عمران خان حکمران رہیں، اور جو ہے فیض حمید صاحب کو بھی کوئی لمبی عرصے کی آرمی چیف کی وہ مل جائے۔ تو ان کانسپریسی تھیوری پر پروموٹ کرنے والوں کو بھی مبارک ہو کہ جنرل فیض حمید بھی آرمی چیف نہ بنے، اور عمران خان بھی وزیر اعظم نہیں رہے، اور یہ رجیم آ گیا، ملک بچ گیا، آئین بچ گیا، ساری چیزیں بچ گئیں۔ تو عمران خان صاحب پچھلے 7 مہینے سے سڑکوں پر ہیں اور حکومت جو ہے وہ کہیں نہیں ہے۔ تو اب ذرا یہ سارے لوگ جو ہیں نا، یہ ساری اب چیزیں ہو گئیں، مبارک ہو آپ سب کو۔ تو اب ذرا اس ملک کے بارے میں بھی بات کر لیں، کیونکہ آج سے مارچ میں ہمیں یہ یوٹیوبر، یہ صحافی اور پاکستان تحریک انصاف کے وہ 20 عدد منحرفین ارکان اور بھی بہت سارے لوگ اس بات کی دہائیاں دیتے تھے کہ مہنگائی کی وجہ سے عوام کی زندگی دوبھر ہو گئی ہے اور جینا مشکل ہو گیا ہے، اور ملک کا جو ہے وہ ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے، تو اس حکومت کا، عمران خان کا ہٹایا جانا انتہائی ناگزیر ہے۔ تو اب جب کہ عمران خان بھی ہٹ گئے اور اس سارے عرصے میں اب وہ دہائیاں دینے والے سارے غائب ہیں، میں ڈھونڈ رہا ہوں انہیں۔ مجھے اس موقع پہ نا جاوید چودھری صاحب کا ایک کالم یاد آتا ہے کہ انہوں نے کوئی 2019 کے زمانے میں شاید لکھا تھا، جب افغان جہاد ہوا تھا 1982 میں، تو 1977 سے لے کے جب 1988 تک کے عرصے میں سوویت یونین نے افغانستان پر قبضہ کیا، تو اس وقت امریکہ نے افغانستان میں مجاہدین کو سپورٹ کیا تھا، اور اس کو افغان جہاد کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ تو پرنس بندر بن سلطان، غالباً یہی نام ہے، اگر اس پر میں تھوڑا سا غلط کہہ رہا ہوں تو غالباً میری یادداشت میں یہی نام آ رہا ہے۔ وہ سعودی عرب میں سعودی عرب کے امریکہ میں سفیر بھی رہے، سعودی انٹیلیجنس ایجنسی کے سربراہ بھی رہے۔ تو وہ بیسیکلی وہ کہتے ہیں جی وہ اصل میں اس جہاد کے تھے، اور ان کی ایک خود نوشت تو نہیں تھی، انہوں نے خود تو نہیں لکھی تھی، لیکن ان کی زندگی کے بارے میں کتاب تھی جو ایک امریکی صحافی نے لکھی تھی، دی پرنس کے نام سے۔ تو اس میں انہوں نے مینشن کیا کہ جی اس وقت کے افغان جہاد کو سعودی عرب نے $820 ملین سے سپانسر کیا۔ یہ امریکی ٹٹو جو ہیں وہ بھی لائے گئے تھے۔ تو جاوید چودھری صاحب نے کالم میں بڑی باتیں کی تھی، تو انہیں کہتے ہیں جی مجھے اینڈ پہ
ان بھاڑے کے ٹٹوں کا بڑا خیال آتا ہے کہ ان کا کیا بنا۔ آپ نے مطلب یہ بہت بڑا طنز کیا تھا کہ اس وقت کے جو مجاہدین جو کہ اپنے آپ کو افغان جہاد کے حوالے سے بڑے بڑے کے خدمات گردانتے تھے، تو انہوں نے ساری خدمات جو ہیں وہ امریکی ڈالرز کے عوض دیں، تو انہوں نے ان کو بھاڑے کے ٹٹو سے تشبیہ دی۔ تو مجھے بھی ہمدردی ہے کہ پی ٹی آئی کے ان منرفین ارکان سے جن کے ضمیر اس زمانے میں بہت زیادہ جاگے ہوئے تھے، اور اپریل 2022 سے لے کے ہنوز وہ ان کے ضمیر سو رہے ہیں، اب جب کہ اس ملک میں ڈالر بھی مطلب اپریل 2022 کے لیول سے بہت اوپر جا چکا ہے۔ بجلی تقریباً ہر مہینے بڑھتی، یعنی اگر آپ کا بجلی کی کنزمپشن زیادہ ہے اور آپ کے یونٹ جو ہیں وہ اگر 600 یونٹ سے زیادہ ہیں، تو آپ کے سٹارٹنگ یونٹ کی پرائس تقریباً اب 28-29 روپے ہے۔ اگر آپ اس سے کم یوز کرتے ہیں تو 21-22 روپے پہ آپ کو ڈومیسٹک بجلی ملتی ہے۔ اچھا، پیٹرول رات سنی تھی کہ اب پیٹرول کم ہو جائے گا، لیکن رات میں نے وہ خبر تو نہیں سنی، بس میں نے ایسے براؤزنگ کرتے ہوئے یوٹیوب پہ وزیر خزانہ صاحب کی سٹیٹمنٹ ہے، تو میں نے سنی نہیں، بس وہیں جب پٹی آ رہی تھی کہ جی قیمتیں وہیں کی وہیں رکھی جائیں گی، جبکہ کل کے بارے میں تھا کہ 15 روپے فی لیٹر کا کمی ہوگی۔ تو یہ اگر 15 روپے لیٹر کی کمی ہونے کا امکان تھا اور نہیں ہوئی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم سوچ لیں کہ پھر ہم سب کے ساتھ کیا ہوا۔ تو بجلی مہنگی، پیٹرول مہنگا، ڈالر اوپر، ملک کی معیشت کا کہیں کوئی نام نہیں، کوئی وہ نہیں، سارے مصروف تھے۔ عمران خان صاحب بھی مصروف تھے، 13 جماعتیں بھی مصروف تھیں۔ میں اس عمران خان صاحب کو بڑی فکر لاحق تھی کہ آرمی چیف کی تعیناتی حکومت کے ہاتھ آ رہی ہے، تو یہ کوئی اپنے لیے کوئی چمچہ لے آئیں گے، تو اس لیے خان صاحب اس تھے کہ کوئی ایسا بندہ آئے جو ان کا بندہ نہ ہو، اور حکومت کو مطلب یہ تھی کہ جناب کہ جی عمران خان کو کسی صورت جو ہے نا ہم نے فلاپ کرنا ہے۔ تو اسی چکر میں 7 مہینے گزر گئے۔ چلیں شکر ہے کہ اب جو آرمی چیف آئے ہیں اس پہ اب عمران خان صاحب اگر کل کوئی بات کہیں گے تو پھر وہ دوسری بات ہوگی، فی الحال تو ابھی تک ان کی انڈورسمنٹ ہے، کیونکہ صدر مملکت کے پاس جب اسمبلی گئی تو ایک بڑی ڈرامائی بات ہوئی۔ میں اس بات کو بڑا دیکھتا ہوں کہ جی لوگ اس پہ بڑا اعتراض کر سکتے ہیں۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ آئین پاکستان میں لکھا ہے کہ صدر پرائم منسٹر کی ایڈوائس پہ یہ کام کرے گا، تو ایسی ایک صورتحال یہ بنی تھی کہ وزیر اعظم عمران خان نے ایک ایڈوائس صدر مملکت کو بھیجی، وہ تھا قاضی فائز صاحب کے خلاف ان کی مطلب کوئی پراپرٹیوں کے معاملے کا ریفرنس تھا۔ صدر صاحب نے اس کو سپریم جوڈیشل کونسل کو بھیج دیا۔ سپریم جوڈیشل کونسل میں جب اس پہ کارروائی ہوتی تو اس سے پیشتر وہ قاضی صاحب فائز اس کو سپریم کورٹ آف پاکستان میں لے گئے، پھر وہاں ججز نے بیٹھ کے اس پہ فیصلہ دیا۔ تو وہاں مجھے یاد ہے کہ وہاں کچھ ججز نے یہ ریمارکس آئے تھے کہ جی صدر پاکستان نے اس ریفرنس کی بابت اپنا برین استعمال کیوں نہیں کیا، انہوں نے اپنی رائے کا استعمال کیوں نہیں کیا، انہوں نے ایز اٹ از پرائم منسٹر کی بات کیوں مان لی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر پرائم منسٹر نے ایک اسمبلی بھیجی ہے تو وہ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو اسمبلی انہوں نے پکڑی اور ادھر سے جناب وفاقی حکومت سے بقول رانا ثناء اللہ کہ جی انہوں نے جہاز ہم سے مانگا تھا کہ نہیں، صدر مملکت کا اپنا کوئی ذاتی جہاز نہیں ہے۔ ذاتی جہاز سے مراد نہیں، صدر مملکت کا کوئی جہاز نہیں ہے، وہ وفاقی حکومت کے پاس ہی ہوتا ہے، جب صدر مملکت نے کہیں جانا ہے تو وہ یوز کر لیتے ہیں۔ تو صدر مملکت نے مطلب دن کی روشنی میں علل اعلان ان سے جہاز مانگا، جی میں نے لاہور جانا ہے۔ پھر وہ لاہور اترے، لاہور سے علل اعلان زمان پارک گئے، علل اعلان زمان پارک کے اندر گئے، عمران خان کی ریزیڈنس میں گئے، پھر علل اعلان وہاں سے باہر نکلے، پھر وہ علل اعلان جو ہے وہ ایئرپورٹ پہ گئے، وہاں سے وہ جہاز میں واپس بیٹھے اسلام آباد پہنچ گئے، پھر انہوں نے آگے سمری پہ سائن کر دیے۔ تو یعنی اشارہ کرنے کا مقصد کیا تھا؟ مطلب یہ کوئی آپس کی ان کی کوئی خفیہ ذریعہ بھی استعمال ہو سکتا تھا، کوئی صدر صاحب کوئی ایسی لائن استعمال کرتے، لیکن ہو سکتا تھا اصل میں ایشو یہ نہیں تھا کہ جی ہیک ہو جاتی یہ ہو جاتی، اصل ایشو یہ تھا اس سارے کا مطلب اس کو آفیشلی دکھانے کا کہ سید عاصم منیر کو جو کہ اس وقت کے لیفٹیننٹ جنرل تھے کو یہ بتانا کہ جی ہم بھی آپ کی پرموشن پہ راضی ہیں۔ تو اب جب کہ خان صاحب بھی اس پہ ہو گئے تو اس ملک کی معیشت کو دیکھ لیں، اس ملک کے لوگوں کے بارے میں سوچیں
کیونکہ ہر گزرتے دن کے ساتھ یہاں معاشی حالات دگردوں ہوتے جا رہے ہیں، لوگوں کے لیے روزگار مشکل ہوتے جا رہے ہیں، کاروباری طبقے کے لیے بہت مشکل ہوتا جا رہا ہے کہ وہ اپنی کاروباری سرگرمیوں کو جاری رکھ سکیں، ان کے لیے بہت مشکل ہوتا جا رہا ہے وہ اپنی امپلائیز کو وقت پہ سیلریز دے سکیں، ان کے لیے بہت مشکل ہوتا جا رہا ہے کہ اپنے امپلائیز کو مینٹین کر سکیں۔ اگر یہ ایسا نہیں ہوا اور یہ دونوں فریقین، اب جبکہ آرمی نے یہ کہہ دیا ہے کہ ہم ایک پولیٹیکل ہیں اور ہم سیاسی عمل میں مداخلت نہیں کریں گے، اللہ کرے یہ بات ٹھیک ہو، تو اب جب کہ یہ ذمہ داری اب سیاستدانوں کی ہے کہ وہ سیاسی سوجھ بوجھ کا مظاہرہ کریں اور معاملات کو بہتر کریں۔ دیکھیں، اگر حکومت عمران خان صاحب کو انگیج نہیں کر سکتی، عمران خان صاحب کو قابو نہیں کر سکتی، پھر عمران صاحب کی بات مانیں، اور اگر عمران خان صاحب حکومت کو نہیں گرا سکتے تو خدا کا نام مانے پھر آرام سے بیٹھ جائیں۔ اب کیا رہ جائے گا؟ اب نومبر آ گیا، نومبر سے اگلا الیکشن پاسبلی یعنی اگست سے یہ کہتے ہیں 3 مہینے بعد جائے گا، ستمبر، اکتوبر، نومبر، وہ بات ساری صرف 9 مہینے کی 11 مہینے کی رہ گئی ہے، تو خان صاحب 1 سال کی رہ گئی، یا خان صاحب یا تو برداشت کریں یا پھر گرا دیں، یا حکومت سے واقعی حکومت نہیں چلتی تو سپرد کر دیں۔ پچھلے دنوں رؤف کلاسرا صاحب نے ایک بڑا اچھا ایک اپنا ویلاگ میں تبصرہ کیا کہ جی یہ اب طے کرنا آصف علی زرداری، میاں محمد نواز شریف، میاں شہباز شریف، مولانا فضل الرحمان نے ہے کہ آیا انہوں نے شکست جو ہے وہ اپریل میں کھانی ہے یا نومبر میں کھانی ہے، بس سو سمپل، یہ ڈیسائیڈ کر لیں، اس ملک کے لیے بہتر ہوگا۔ یہ تھا آج کا ویلاگ، خوش رہیں، باز السلام۔